بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے. پوچھتا ہوں تمام دنیا سے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران برتا بری کی شاندار نظم. اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں. وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے. چلے پہلے سنتے ہیں عمران برتا بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے. صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے. گولی چاہے کہیں چلے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے. بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے. پوچھتا ہوں تمام دنیا سے، پوچھتا ہوں تمام دینوں سے، امن کے ہر نگار خانے سے. پوچھتا ہوں تماش بینوں سے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے. ظالموں نیند کیسے آتی ہے جب کوئی روح چھٹ پٹاتی ہے. ظالموں نیند کیسے آتی ہے جب کوئی روح چھٹ پٹاتی ہے. پوچھتا ہوں تمام دنیا سے، پوچھتا ہوں تمام دینوں سے، امن کے ہر نگار خانے سے. پوچھتا ہوں تماش بینوں سے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے جب کوئی روح چھٹ پٹاتی ہے. گولی چاہے کہیں چلے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے. اور ہر طرف جنگ کا تماشا ہے، ہر طرف موت ہے، تباہی ہے. ہر طرف جنگ کا تماشا ہے، ہر طرف موت ہے، تباہی ہے. آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے. ہر طرف جنگ کا تماشا ہے، ہر طرف موت ہے، تباہی ہے. آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے. چین کی نیند سو رہے ہیں سب، زندگی کی حسین باہوں میں. کون حق بات کو اٹھائے گا، کون جائے گا قتل گاہوں میں. نیند بس خواب ہی دکھاتی ہے، کیا تمہیں سچ میں نیند آتی ہے. تو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو منتخب آج اس کتاب سے لا یعنی سے بچنا احادیث سنتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک دوسرے شخص نے مرحوم کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں جنت کی بشارت ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا یہ بات تم کس طرح کہہ رہے ہو جبکہ حقیقت حال کا تمہیں علم نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہو، یا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو دیے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی، مثلا علم کا سکھانا یا کوئی چیز عاریتاً دے دینا، یا اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں مال کا خرچ کرنا کہ یہ علم اور مال کو کم نہیں کرتا۔ فائدہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے جنتی ہونے کا حکم لگانے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے، البتہ اعمال صالحہ کی وجہ سے امید رکھنی۔ حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اپنے غلام سے کہا دسترخوان لاؤ تاکہ کچھ شغل لے رہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں میرے لیے ان کی یہ بات عجیب تھی، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا میں جب سے مسلمان ہوا ہوں جو بات بھی میں نے کہیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر کہیں، بس آج چوک ہو گئی، اس بات کو یاد رکھنا، بلکہ اب جو تم نے میں سے کہوں گا اسے یاد رکھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لوگ جب سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کرنے لگ جائیں تو تم ان کلمات کو خزانہ بنا لینا، یعنی انہیں کثرت سے پڑھتے رہنا۔ ترجمہ: یا اللہ میں آپ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر پختگی مانگتا ہوں، اور آپ کی نعمتوں کا شکریہ کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ سے کفر و شرک سے پاک دل کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کے علم میں جتنی خیر ہے اسے مانگتا ہوں، اور آپ کے علم میں جتنے شرور ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، اور میرے جتنے گناہوں کو آپ جانتے ہیں میں آپ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، بے شک آپ ہی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے بارے میں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ نمبر 3، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے ان پر نظر نہ پڑے۔ نمبر 5، اپنے ہاتھوں کو ناحق مارنے وغیرہ سے روکے رکھو۔ نمبر 6، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں تصدیق بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ جھوٹ برائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے کذاب بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اس شخص کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور بھلی بات تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا اور بری بات نہ کہو تمہارے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔